بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطان محمد اول کے بارے میں، جو 1389 کو پیدا ہوئے، اپنے والد بایزید کے وفات کے بعد عثمانیوں کا فرمان روا قرار پائے اور تاریخ میں محمد چلبی کے نام سے شہرت پائی۔ سلطان محمد اول درمیانہ قد، گول چہرے، ملے ہوئے ابرو، سفید رنگت، سرخ گال، کشادہ سینہ، گٹھا ہوا طاقتور جسم جس میں بلا کی پھرتی تھی۔ اللہ نے سلطان محمد اول کو کمال شجاعت و بہادری سے نوازا تھا۔ کشتی بہت اچھی کرتے تھے۔ جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کے تانتوں کو بیک وقت کھینچ لیتے تھے۔ اپنے دور حکومت میں 24 جنگوں میں شریک ہوئے اور 40 زخم کھائے۔ حزم و احتیاط، فہم و فراست اور اپنی دور اندیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے قابو پا لیا اور اپنے تمام بھائیوں پر یک بعد دیگرے غلبہ پایا، حتیٰ کہ سلطنت کا واحد حکمران قرار پایا۔ سلطان محمد نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی حکومت کا طویل دورانیہ اسی کام میں صرف ہو گیا۔ بعض مورخین اسے دولت عثمانیہ کا مؤسس ثانی خیال کرتے ہیں۔ سلطان محمد کو جو چیز دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کا حزم و احتیاط اور اس کے ساتھ حلم و برداشت۔ جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطنت کی اطاعت سے سرتابی کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا۔ کرمان کے علاقے کے امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا اور پاپ جولا سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر آمادہ بغاوت ہوا اور منہ کی کھائی اور دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے دوبارہ معاف کر دیا۔ سلطان محمد کی پالیسی کا اہم ہدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا۔ اس لیے کلیتبولی کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحر اسود کے ساحل اور نسالیہ نیز سالے بندکیہ کے بعد شہر قسطنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور تمام فتنوں کا قلع کما کیا۔ ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کی بعض عمارتوں کو اطاعت پر مجبور کیا جن کو تیمور لنگ نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ عمارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطاعت اور دوستی کا دم بھرنے لگی۔ سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس دور کے دولت عثمانیہ کے سب سے بڑے منصب یعنی قاضی العسکر کے عہدے پر فائز ہوا۔ موسیٰ بن یزید نے اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا اور یوں وہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا۔ الشائق النعمانیہ کے مصنف لکھتے ہیں، شیخ بدر الدین محمود بن اسرائیل جو ابن قاضی سیمامنا کے نام سے مشہور تھا، بلاد روم میں واقع سیمامنا قلعہ میں پیدا ہوا جو ایڈرونیپول کا ایک دیہات ہے اور ترکی کے اس علاقے میں واقع ہے جو یورپ میں آتا ہے۔ اس کا باپ یہاں کا قاضی تھا۔ وہ یہاں پر مقیم مسلم فوج کا امیر بھی تھا۔ اس قلعہ کی فتح کی سعادت بھی بدر الدین کے والد کو حاصل ہوئی۔ شیخ بدر الدین کی ولادت سلطان غازی خداوند کار یعنی کہ مراد اول کے دور میں ہوئی۔ بچپن میں اس نے اپنے والد سے اکتساب علم کیا، قرآن کریم حفظ کیا، پھر مولانا شاہدی کے نام سے معروف ایک عالم سے ابتدائی کتب پڑھی، صرف و نحو کی کچھ کتابیں مولانا یوسف سے پڑھی، پھر مصر چلا گیا اور سید شریف جرجانی کی میت میں مولانا مبارک شاہ منطقی مدرس قاہرہ سے اکتساب کیا، پھر مبارک شاہ کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ دوبارہ قاہرہ میں آیا۔ ظاہری تعلیم سے فراغت پا کر شیخ بدر الدین کو تصوف کا شوق ہوا اور اس دور میں مصر کے عظیم روحانی پیشوا شیخ سعید اخلاتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ اخلاتی نے اسے تبریز بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیمور لنگ تبریز آیا تو اس نے بدر الدین کی بڑی عزت افزائی کی اور بے تحاشا دولت اس کی نظر کی۔ یہ تمام دولت چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ پہلے وہ بدلیس گیا، پھر مصر کی طرف گیا، اس کے بعد حلب اور کونیا سے ہوتا ہوا بلاد روم میں تبرہ پہنچا۔ یہ ایک بد عقیدہ اور بدعتی آدمی تھا۔ بدر الدین نے لوگوں کو اپنے غلط فاسد مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو مال و متاع اور ادیان میں مساوات کی دعوت دیتا تھا اور مسلم و غیر مسلم کے درمیان عقیدہ میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا سب انسان بھائی بھائی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے نظریات اور ان کے دین کیا ہیں۔ یہودی معصونیت کی دعوت بھی یہی دعوت ہے۔ وحدت الادیان کی اس دعوت پر بہت سے جاہلوں، ناسمجھوں اور ابن الوقت لوگوں نے لبیک کہا اور بدر الدین کے بہت سے مرید اور شاگرد اس دعوت کے پرچارک بن گئے جو لوگوں کو بدر الدین کے منہج اور مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ ان مبلغین میں ایک شخص کا نام بہت مشہور ہوا جسے پیر کلیجہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تورا کمال جو دراصل یہودی نسل سے تھا کافی شہرت رکھتا تھا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے تھے۔ الغرض وحدت الادیان کا یہ باطل مذہب بھی کافی پھیل گیا اور اس کے پیرو بھی بہت زیادہ ہو گئے۔
حتیٰ کہ اس باطل عقیدہ کی بازگشت سلطان محمد چلبی کے کانوں تک پہنچی۔ لہٰذا سلطان نے اپنے قائد کو لشکر جرار کے ساتھ بدر الدین کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن صد افسوس کہ اس لشکر کا سپہ سالار سیسمان جس کو محمد چلبی نے بھیجا تھا پیر کلیجہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ سلطان محمد چلبی نے اپنے وزیر خاص با یزید پاشا کی سرکردگی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جس نے پیر کلیجہ سے جنگ کی اور اسے کرہ بورنا کے مقام پر شکست دی اور پیر کلیجہ مصطفیٰ پر جنگ کرنے کی حد لاگو کی۔ رومانیہ کے امیر الاخلاق نے اس بدعتی اور خارجی جس نے اہل اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کی مدد کی۔ سلطان محمد چلبی اس مادیت پرست اور دشمن اسلام زندیق اور اس کی باطل دعوت کی طاق میں تھا۔ اس نے اس زندیق کا ناطقہ بند کر دیا، حتیٰ کہ بدر الدین مجبوراً دلی اور عمان کے علاقے میں چلا گیا جو آج کل بلغاریہ میں ہے۔ محمد شرف الدین شیخ بدر الدین کے دلی اور عمان کی طرف جانے کے متعلق لکھتے ہیں، یہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے باطنی مذہب کا گڑھ تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بابا اسحاق کی تحریک کا مرکز رہا، جو 7ویں صدی ہجری کے نصف میں دولت عثمانیہ کے خلاف آمادہ بغاوت ہوا۔ شیخ بدر الدین کا اس علاقے کی طرف جانا اور اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ وہاں پر غلبہ پانا اور ان علاقوں میں اس کی تحریک کا زور پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ نے اس علاقے کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا تھا۔ سلطان محمد اول بڑا بیدار، مغز اور محتاط شخص تھا۔ وہ ہر کام پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سر انجام دیتا تھا۔ وہ اس گٹھ جوڑ سے غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ بدر الدین اور اس کے واریوں کی تحریک کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا، خود ہتھیار سجا کر میدان میں اترا اور ایک لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا دلی اور عمان میں جا پہنچا۔ سلطان محمد نے سیروز جو اب یونان میں ہے کو اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی فوجوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دونوں طرف سے حملے ہونے لگے، باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرغنہ بدر الدین دلی اور عمان میں اس شکست کے بعد سلطان کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی، باغیوں کی صفوں میں گھس گئے اور پوری ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بالآخر باغیوں کے سرغنہ بدعتی بد مذہب بدر الدین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدر الدین کو جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے۔ بدر الدین نے بادشاہ کو بڑے شیطانی انداز میں جواب دیا اور کہا، اے میرے آقا، سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت ہو گئی۔ وہ باطل نظریہ جس کی بدر الدین دعوت دیا کرتا تھا وہ بینہ معصونی یہودی نظریہ ہے، جس کی 15ویں صدی ہجری 20ویں صدی میلادی میں پورے زور و شور سے دعوت دی گئی۔ اس دعوت کا مقصد صحیح اسلامی عقیدہ رکھنے والے اور باطل نظریات کے پجاریوں کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا کر انہیں ایک ہی ملت بنانے کی سازش کرنا ہے، کیونکہ وحدت الادیان کا پرچار کرنے والے یہ یہودی مکار تمام انسانوں، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، گائے کی پوجا کرنے والوں اور کمیونسٹوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے خواہاں ہیں، اور یہ بات اسلامی عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسلمانوں اور باطل نظریات کے حامل افراد کے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں اور توحید کی آواز بلند کرنے والے اہل ایمان کے درمیان رشتہ اخوت کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سلطان محمد اول شعر و ادب اور فنون لطیفہ کا قدردان تھا۔ یہ پہلا سلطان ہے جس نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجا، جس کو السرہ یعنی تھیلی کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ ایک مخصوص رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرے۔ عثمانی سلطان محمد اول کو پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے۔ اس کی وجہ اس کی کمال کی مستعدی اور شجاعت تھی۔ اس کے علاوہ اس کی منفرد عبقری شخصیت اور عظیم کارنامے تھے جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ پھر سلطان اپنی عادات و خصائل، حوصلہ مندی، علم دوستی اور عدل پسندی کی بدولت اس قابل تھا کہ اس کی قوم اسے محبت کرتی اور اس کو چلبی کے لقب سے ملقب کرتی تھی۔ یہ بھی ایک معزز و محترم لقب ہے جس میں شہامت و وقار اور بطالت و بہادری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں سے نمٹ چکا جن کا دولت عثمانیوں کو سامنا تھا تو ملک کے داخلی نظم و نسق کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، اور مستقبل میں افتراق و انتشار کے اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، ایسے میں پیغام اجل آ پہنچا۔ اس نے بایزید پاشا کو بلایا اور کہا، میں اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب متعین کرتا ہوں، تم اس کی اطاعت کرنا اور اس سے ہر طرح سے مخلص رہنا جس طرح مجھ سے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میں اب بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا۔ اگر مراد کے آنے سے پہلے امر الہی واقع ہو جائے تو خبردار اس کی آمد تک میری موت کا اعلان نہ کرنا۔ سن 1421 عیسوی کو سلطان محمد اول ایڈرونپول کے شہر میں واصل بحق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ اسی اندیشے سے کہ سلطان کے وصال کی خبر سے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے،
دونوں وزیر ابراہیم اور بایزید نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج سے اس بات کو مخفی رکھا جائے حتیٰ کہ مراد ثانی پہنچ جائے۔ انہوں نے فوج میں یہ خبر مشہور کر دی کہ سلطان بیمار ہے۔ ادھر ان کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ مراد 41 روز کے بعد ایڈرانوپول پہنچا اور وزراء نے سلطنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ سلطان محمد اول اسلام، علم اور فقہ کا دلدادہ تھا، اس لیے ایڈرانوپول جو نمازیوں کا شہر تھا اسے دارالحکومت کو بروسا کے شہر میں منتقل کیا جو فقہا کا شہر تھا۔ ناظرین، یہ تھے سلطان محمد اول۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط تک کے لیے واسع زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔